اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اس کے وجود کے اندر اعضاء بھی رکھے، آنکھیں رکھی، دل رکھا، ناک رکھا، ہاتھ رکھے، چہرہ رکھا، پورا کا پورا وجود رکھا۔ لیکن یقینی طور پر لشکر کے لحاظ سے دیکھا جائے، مجلس کے لحاظ سے دیکھا جائے، محفل کے لحاظ سے دیکھا جائے، یا قوم کے لحاظ سے دیکھا جائے، امت کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو ہر چیز کے اندر کسی نہ کسی ایک چیز کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر لشکر کی بات کی جائے، فوج کی بات کی جائے، تو فوج کے اندر بھی جو کمانڈر ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہوتی ہے، وہ رہنما ہوتا ہے، وہ کمانڈر ہوتا ہے، وہ چیف ہوتا ہے، تو پوری فوج کے اندر، پوری لشکر کے اندر اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس مرکزی قیادت کو، اگر اس مرکزی حیثیت کو ختم کر دیا جائے تو پورا کا پورا لشکر، پوری کی پوری جو قیادت نیچے ہوتی ہے، اس کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر اس چیز کا آپ نے مشاہدہ کیا ہو کہ جنگیں ہوتی تھی پہلے بھی، اب بھی ہوتی ہیں، لشکر کشی کے معاملات ہوتے ہیں، تو دونوں لشکروں کے اندر، دونوں فوجوں کے اندر زیادہ فوکس، زیادہ دھیان اس بات پر دیا جاتا ہے کہ اس لشکر کو، اس قوم کو، اس فوج کو جو کمانڈ کر رہا ہے، اگر ہم اس کو مار دیتے ہیں، اگر اس پر حملہ کر دیتے ہیں، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو یقینی طور پر پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ شکست کی طرف چلا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کے اندر، وہ قوم کے لحاظ سے ہو یا مخلوقات کے لحاظ سے ہو، کسی نہ کسی چیز کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو جہاں پر اس کو آنکھیں عطا فرمائی، جہاں پر اس کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، جہاں پر اس کو کان عطا فرمائے اور سماعت عطا فرمائی، جہاں پر اس کو آنکھیں عطا فرمائی، دیکھنے کی بینائی عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز انسان کے اندر ایسی پیدا فرمائی کہ اس کے پورے وجود کے اندر اس چیز کو اللہ نے مرکزی حیثیت عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے وجود کو بنایا ہے، اور تمہارے وجود کے اندر، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے تمہارے وجود کے اندر باقی حصوں کی طرح، فرمایا جس کو قلب کہا جاتا ہے، جس کو دل کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے پورے وجود کے اندر تمہارا دل ٹھیک ہے، تمہارا دل تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے دل کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہو رہی، تمہارا دل اگر صحیح سلامت ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کا دل سلامت ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا پورا وجود سلامت ہے۔ اگر ایک بندے کا دل ٹھیک ہو جائے تو فرمایا اس کا پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر جس بندے کا وہ مرکزی حیثیت جو دل ہے، اگر یہی خراب ہو جائے، اس کے اندر اگر خرابی پیدا ہو جائے، اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے، تو فرمایا یہ صرف دل کا فساد نہیں ہوگا، یہ صرف دل کی خرابی نہیں ہوگی، بلکہ یہ دل کی خرابی پورے وجود کے اندر فساد اور خرابی پیدا کر دے۔ تو لہذا فرمایا لوگوں، یاد رکھنا کہ جہاں پر تم نے اپنے باقی اعضاء کا خیال کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو خراب ہونے سے بچانا ہے، اس کو بیماری سے بچانا ہے، وہاں پر تم نے بطور خاص اپنے دل پر نظر رکھنی ہے، اپنے دل کی زیادہ حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ اس کی مرکزی حیثیت ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر جب تم نے کسی کو لیڈر چننا ہے، دنیا کے اندر اگر تم نے کسی کو اپنا رہنما، رہبر بنانا ہے اور اس کی قیادت کے اندر آنا ہے، تو فرمایا تم باقی اعضاء تو دیکھو گے کہ اس کے سلامت ہے کہ نہیں، لیکن بطور خاص تم نے اس کے دل کو دیکھنا ہے۔ اگر تو اس کا دل سلامت ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ہے، وہ جب برا کام کرتا ہے تو دل کے اندر اللہ کو حاضر رکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس کے دل میں حاضر ہوتا ہے، برائی کا کام کرتے وقت وہ اللہ کی حضوری کو مد نظر رکھتا ہے، تو فرمایا ایسے شخص کو چنتے ہوئے اگر تم نے قیادت کے اندر آنا ہے تو فرمایا آنکھیں بند کر کے ایسے شخص کی قیادت کے اندر آ جاؤ۔ لیکن فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، لیکن جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جس کا دل غفلت کے اندر ہے، جس کا دل دنیا داری کے اندر لگا ہوا
اسے پتہ ہی نہیں کہ رب کی رضا کیا ہے، اسے پتہ نہیں کہ رب کی منشا کیا ہے، اسے پتہ نہیں کہ رب اس سے کیا چاہتا ہے اور اس سے کیا نہیں چاہتا. تو فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غفلت میں رکھ دیا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اور میں ایسے شخص کی کبھی بھی اتباع نہ کرنا، کبھی بھی ایسے شخص کے پیچھے نہ چلنا، کبھی بھی ایسے شخص کی قیادت میں نہ آنا، اس لیے کہ جس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غفلت میں رکھ دیا تو یقینی طور پر وہ کبھی بھی تمہیں جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا، جہنم کے اندر داخل کر دے. تو ہمیں پتہ چلا کہ انسان کے وجود کے اندر دل کی حیثیت، قلب کی حیثیت ایک مرکزی ہے، تو اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے فرما دیا. تو فرمایا انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے، جو انسان کو ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ اس کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لگایا جائے، جو کوشش کرتا ہے اس کو جہنم کے راستے پر چلایا جائے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ سے اس کو دور کر دیا جائے، اللہ کے قرب سے اس کو دور کر دیا جائے. تو فرمایا وہ بھی جب انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقینی طور پر وہ دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر مرکزی حیثیت کیا ہے، میں اس پر حملہ کروں. جیسے دنیاوی طور پر جب فوجوں کا آپس میں کہا جائے کہ جنگ ہوتی ہے تو مرکزی حیثیت کی طرف نگاہ ہوتی ہے، کمانڈر گیا تو پورا لشکر گیا. تو فرمایا شیطان نے بھی جب بندے مومن کو فتح کرنا ہوتا ہے، اس پر غالب آنا ہوتا ہے، اس کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر مرکزی حیثیت کیا ہے. تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر دل، قلب جو ہے یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اگر شیطان اس کو قابو کر لے گا تو پورا جسم اس کے قابو میں آ جائے گا. وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تو پھر یہ دیکھے گا وہی جو میں اس سے کہوں گا، پھر یہ سنے گا وہی جو میں اس سے کہوں گا، یہ بولے گا وہی جو میں اس سے کہوں گا، یہ چلے گا وہی جس جگہ پر جانے کا میں اس سے کہوں گا، یہ اس کے پاس بیٹھے گا جس کے پاس جانے کا میں کہوں گا. لیکن اگر اس کے دل پر میرا قبضہ نہ ہو سکا تو فرمایا کہ کوئی ایک بات بھی میری نہیں مانے گا. تو قرآن، احادیث، اولیاء اللہ کے اقوال ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے دل کو جو مرکزی حیثیت ہے اس کو قابو میں رکھو. شیطان پورا وار کرتا ہے کہ وہ انسان کے دل پر قبضہ کر لے. آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کی ایک سونڈ ہے جس طرح ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے. فرمایا شیطان بندہ مومن کے کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے، کندھوں پر سوار ہونے کے بعد وہ اپنی سونڈ کو بندہ مومن کے دل کے پاس قلب کے اوپر رکھ دیتا ہے، بالکل اس کے اوپر رکھتا ہے. فرمایا جس لمحے بندہ مومن کا دل اللہ کی یاد سے غفلت میں جاتا ہے، فرمایا وہ سونڈ اس پر رکھ کر اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے. لیکن اگر اس کے دل کے اندر ہر وقت اللہ کی یاد ہو، ہر وقت اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ اگر دغا بازی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو دل کے اندر خوف آ جائے کہ یار رب کو میں نے جواب دینا. اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ حضوری ہو کہ اس کے بارے میں رب مجھ سے پوچھے گا، میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا. فرمایا اگر وہ اس طرح اس کے دل کے اندر یہ خیالات ہیں اور وہ اپنے رب کی یاد میں مشغول ہے تو فرمایا وہ شیطان اس کے دل پر کبھی بھی قبضہ نہیں کرتا. لیکن جس لمحے رسول اللہ نے فرمایا اس کے دل کے اندر سے اللہ کی یاد گئی، اور میں اسی لمحے شیطان حملہ کرتا اس کے دل پر قبضہ کر لیتا. پھر وہ شیطان کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے، پھر وہ وہی کرتا ہے جو شیطان چاہتا ہے، پھر وہی کام اور افعال اور کردار اس سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسا شیطان چاہتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے دل کو ٹھیک کرو، دل ٹھیک ہو گیا تمہارا پورا وجود ٹھیک ہو جائے. اب سوال پیدا ہوا، امام غزالی محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرماتے شیطان سب سے پہلے جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو دل پر تو قبضہ کرتا ہی کرتا ہے تاکہ مرکزی جگہ پر قبضہ ہو جائے تو پورے جسم پر قبضہ ہو جائے. لیکن فرمایا وہ قبضہ کرتا کیسے ہے؟ دل پر قبضہ کرنے کے لیے وہ کون سے پیپرے اپناتا ہے، کون سے حملے اپناتا ہے، کون سا رستہ اپناتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ بندہ مومن کے دل کو قبضے میں کر سکتا ہے. تو فرمایا سب سے پہلے شیطان نے غور کیا. جب شیطان نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا تو سب سے پہلے اس نے غور کیا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے جو مردود ہوا وہ خود ابلیس مردود ہوا.
سب سے پہلے شیطان ہی اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا، تو وہ اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان خود مردود ہوا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے جب شیطان نے غور کیا تو اس کو پتا چلا کہ میں اس وقت اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا جب میں نے رب ذوالجلال کے حکم کے اندر شک کرنا شروع کر دیا، جب اس کے اندر شبہ کرنا شروع کر دیا اس وقت میں گمراہ ہو گیا۔ عمومی طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ تکبر اور غرور کی وجہ سے گمراہ ہوا، یہ تکبر اور غرور اس کے اندر آیا، لیکن یہ آنے کی وجہ کیا تھی یہ دیکھنی ہے۔ شیطان نے یہ دیکھا میرے اندر تکبر آیا، میرے اندر غرور آیا، گھمنڈ آیا، یہ فخر میرے دل کے اندر آیا ہے، لیکن وہ غور کرتا ہے کہ کس وجہ سے آیا۔ اب وہی وجہ وہ ہر بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے تاکہ اسی وجہ سے وہ خود بھی مردود ہوا، بندہ مومن بھی مردود ہو جائے۔ تو فرمایا وہ پہلی چیز کیا تھی؟ سب سے پہلے یہ تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں اے فرشتوں جیسے میں آدم کو بنا لوں تو تمہارا کام ہے کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، تمہارا کام ہے کہ تم اسی وقت آدم کے سامنے سجدہ کرو، سروں کو جھکا لو۔ اب یہ حکم الہی نازل ہو گیا۔ اب جیسے ہی حکم الہی نازل ہوا تو غلام کا جو مغلوب ہوتا ہے، جو کسی آقا کے ماتحت ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اس حکم کو بغیر سوچے سمجھے چنے چناتے کے فوراً اس کی تعمیل کرنا شروع کرے۔ تو فرمایا جب رب ذوالجلال نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں جیسے ہی میں آدم کو پیدا کروں، روح پھونکوں، ونفخت فیہ من روحی، تو فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وجہ کیا بنی کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا سب سے پہلے جو اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو سجدہ کرو، اس نے اپنی عقل لڑانا شروع کی، غور کرنا شروع کیا کہ اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، لیکن کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا، یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا، میں تو اس سے زیادہ افضل ہوں، اس کی تو میرے سامنے کوئی وقت نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے میں نے کہا کہ میں نے عبادتیں اتنی کی، مقام بلند پر رب ذوالجلال نے مجھے فائز کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنا بلند مرتبے پر فائز ہونے کے بعد میں ایسی مخلوق کو، ایسی ذات کو سجدہ کروں جو ہر لحاظ سے مجھ سے کم ہے؟ اب وہاں پر اللہ کا حکم آ گیا کہ تم سجدہ کرو، شیطان اپنی عقل لڑا رہا، اس نے رب کے حکم کے اندر شک کرنا شروع کر دیا کہ رب نے ایسا کیوں کیا، یہ اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو؟ جب یہ کیوں اور غور اور تفکر اللہ کے حکم کے مقابلے میں آنا شروع ہو گیا تو محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں جب اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو رکھنا شروع کیا، اسی وقت سے مقام بلند سے گرنا شروع ہو گیا۔ اب اس نے یہی سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا، میں کیسے افضل ہو سکتا ہوں؟ اللہ سے اس نے پوچھا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے سارا سوچا کہ میں تو مٹی سے نہیں بنایا گیا، میں تو آگ سے افضل ہوں، یہ سارے معاملات میں اس سے ہر لحاظ سے بلند و بالا ہوں۔ اس نے اللہ سے سوال کیا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، اللہ فرماتے ہیں ابلیس نے مجھ سے سوال کیا کہ پروردگار عالم میں تجھے تو سجدہ کرتا ہوں، لیکن تو یہ بتا کہ تم نے آدم کو مجھ پر فضیلت کیوں دی ہے؟ واضح طور پر قرآن نے کہا، وہ مکالمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ابلیس نے مجھ سے کیا سوال کیا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، پروردگار تو یہ بتا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تو نے کیوں اس کو مجھ پر فضیلت دی، تو نے کیوں اس کو مقام مرتبے میں مجھ سے اعلیٰ رکھا، میں مقام مرتبے میں بلند بالا، میرے ماتحت فرشتوں کی جماعت، میں زمین کے چپے چپے پر میں نے عبادت کی، مقام بلند مجھے مل گیا، میں پیدائش کے لحاظ سے اس سے افضل، اعمال کے لحاظ سے اس سے افضل، ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، پروردگار مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے اس بندے کو، اس مخلوق کو، اس آدم کو مجھ پر فضیلت کیوں دی؟ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ رب نے حکم فرمایا سر تسلیم خم کر دو، جیسے جبرائیل نے کیا، جیسے باقی فرشتوں نے کیا، کہ یہ سوال ان کے دماغوں میں نہیں آ سکتا تھا؟ کیا یہ اعتراضات، یہ شک و شبہات ان کے دلوں میں نہیں آ سکتے تھے؟ لیکن وہ بارگاہ الہی اس کو جانتے تھے،
وہ اللہ کی منشا، اللہ کی قدرت اور طاقت سے واقف تھے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہمارا مقام و مرتبہ جو ہمیں ملا ہے یہ ہماری وجہ سے ملا ہے، یہ تو رب نے چاہا ہمیں مقام و مرتبہ عطا فرما دیا. تو لہٰذا انہوں نے رب کے حکم کے سامنے جبرائیل نے، دیگر فرشتوں کی جماعت نے، انہوں نے یہ تردد نہیں کیا کہ کیوں ایسا ہوا، ہم تو فرشتے ہیں. حالانکہ سوال اعتراض کرنے کا حق ان کا تھا، کیونکہ وہ نور سے پیدا کیے گئے تھے. حق تو ان کا تھا کہ وہ سوال کرتے پروردگار تو نے تو نور سے پیدا کیا ہمیں، ہم تو شیطان سے بھی افضل ہے کیونکہ وہ تو آنکھ سے پیدا کیا گیا. تو اعتراض اور سوال کرنے کا حق زیادہ ہمارا ہے. ہم تجھ سے پوچھیں کہ پروردگار اور کئی تک ہاتھ الذی کرمت علیہ کہ تم نے اس آدم کو ہم پر فضیلت کیوں دی ہے. لیکن فرق قرآن نے واضح کر دیا کہ ہوتا کیا ہے. اس پورے مکالمے کے اندر دو ہی شخصیات ہمارے سامنے آئی، ایک جبرائیل اور ایک ابلیس. مقبول کون ہوا؟ جبرائیل مقبول ہوا. مردود کون ہوا؟ ابلیس مردود ہوا. اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ رب ہمیں اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی حکم ارشاد فرمائے تو اگر ہم تردد کرتے ہیں، ہم اپنی عقل کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو مت سمجھے کہ آپ جبرائیل کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، بلکہ ابلیس کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں. اور اگر رب کے حکم کے سامنے ہم بغیر سوچے سمجھے سر تسلیم خم کر دیں گے کہ جیسا رب چاہتا ہے میں ویسا ہی کروں گا، میری عقل میں یہ بات آئے کہ نہ آئے، ہوگا وہی جو رب چاہے گا، تو فرمایا اس طرح اگر تم زندگی گزارو گے تم جبرائیل کی صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آ جاؤ گے. تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب شیطان نے یہ چیز دیکھ لی کہ جس وجہ سے میں مردود ہوا، اب وہی چیز میں بندوں کے اندر پیدا کروں گا تاکہ میں مردود ہوا یہ بھی مردود ہو جائے. اور اس نے یہ پیغام اپنایا. اللہ نے آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، فرمایا اے میرے نبی آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے، الا اذا تمنا، جب بھی ان نبیوں نے ان رسولوں نے یہ تمنا کی، یہ کوشش کی کہ اپنے رب کے حکم کو پوری دنیا پر نافذ کرے، پوری روئے زمین پر رب کے ماننے والے ہو جائیں. اذا تمنا، فرمایا جب انہوں نے کوشش کی، اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، فرمایا شیطان نے ان کے حکم کے مقابلے میں ان کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیے. وہ کیوں؟ کیونکہ شیطان جان چکا تھا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر میں اپنی رائے پیش کروں گا، یہ اگر چیز میں جس بندے کے اندر پیدا کروں گا اس کا حال بھی وہی ہوگا جو میرا حال ہوا. تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی آئے، شیطان نے اسی وار کے ذریعے، اسی حملے کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا کہ جب بھی ہمارا بھیجا ہوا نبی کوئی حکم سناتا تھا، جب بھی ہمارا بھیجا ہوا رسول کوئی حکم سناتا تھا، تو فرمایا القى الشیطان، شیطان ان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا تھا. جب شیطان نے وسوسے پیدا کرنا شروع کیے تو آہستہ آہستہ ان وسوسوں کو لے کر دلیل بنا کر وہ اپنے رہنماؤں پر تنقید اور اعتراضات کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ابلیس کی صفوں میں شمار کرنا شروع کر دیا. تو یہ چیز محدث ابن جوزی اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں پرکھنا چاہیے کہ شیطان ہمیں اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے. وہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ نمازیں نہ پڑھو، وہ ڈائریکٹ آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ روزے نہ رکھو، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مسجدیں نہ بناؤ، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا. کیونکہ بندے کا ایمان اتنا بھی تو کمزور نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ آ کے کہ اللہ کو نہ مانو تو وہ نہ مانو، ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کہتا ہے، وہ طرز دوسرا اپناتا ہے کہ بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے. وہ شک و شبہات اس پر اعتراض کا سبب بنتے ہیں. جب وہ رب کی ذات کے بارے میں، رب کے حکم کے مقابلے میں شک و شبہات اپنی عقل کو پیش نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بارگاہ الہی سے مردود قرار دے دیتا ہے. اگر اس چیز کو ہم ذرا غور سے دیکھیں تو آج اس زمانے کے اندر بھی ہماری اکثریت اس کے حملے کا شکار ہو چکی ہے. اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان، ان کی سنت، ان کے احکامات جب ہمارے سامنے آتے ہیں ہم بھی اس کے اندر شک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے یہ بات نبی کی ہے لیکن ایسا ہونا چاہیے. تو یہ شک و شبہات ہیں جو ہمیں نبی کے حکم سے تازہ کے پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے عدول کرواتے ہیں، حکم عدولی کی طرف لے جاتے ہیں. قرآن کریم میں بے شمار واقعات اور اس طرح کی مثالیں دے کر اللہ نے واضح فرمایا کہ شیطان تمہیں کیسے گمراہ کرے گا. بے شمار مقامات آقا کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا جہنم کے اندر جاؤ گے، اگر تم نے اعمال صالحہ نہ کیے تو تم جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے. اور وہاں پر ڈالنے کے بعد جہنم کے اندر زقوم، شجر زقوم جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ درخت ہے
اس کا پھل بڑا زہریلا ہے، بڑے کانٹے دار ہے، تو لہذا جو جہنمی وہاں جائے گا اس کو وہ پھل کھلایا جائے گا، اس پھل کے ساتھ اس کی دعوت کی جائے گی جو اس کے لیے عذاب کا سبب ہوگا، جو اس کے لیے تکلیف کا سبب ہوگا، جو ابتلا کا سبب ہوگا۔ اب یہ قرآن نے یہ کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے شجر زقوم، جہنمیوں کو اس سے کھلایا جائے گا جو ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا۔ شیطان نے غصہ سا ڈالا بندے مومن کے دل کے اندر اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جہنم تو آگ ہے، جہنم کے اندر دوزخ کے اندر تو آگ بھری پڑی ہے، اور درخت تو لکڑی کا ہوا کرتا ہے، تو لکڑی کا درخت آگ کے اندر کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شجر زقوم ایک درخت ہے جو آگ کے اندر ہے؟ جب آگ کے اندر لکڑی رہ نہیں سکتی تو درخت آگ کے اندر کیسے رہ سکتا ہے؟ تو لہٰذا قرآن نے جو کہا ہے اس میں شک و شبہات پیدا کرنا شروع کیے۔ اب جو کمزور ایمان کے لوگ تو ان کا بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک کہی جا رہی ہے کہ درخت لکڑی تو آگ کے اندر ٹکتی نہیں ہے، تو اللہ جو فرما رہا ہے شجر زقوم لکڑی کا جو درخت ہے وہ جہنم کے اندر ہوگا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن سے کوئی غلطی ہوئی، معاذ اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن کے جو حکم ہمیں ارشاد فرما رہا ہے اس کے اندر کوئی غلطی پائی جا رہی ہوگی۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اب جب اس نے اپنی عقل لڑائی اور کہا کہ ہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو دخل اندازی دینا شروع کیا، دخل دینا شروع کیا اور اللہ کے حکم کے اندر شک کرنا شروع کیا، شبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہی وہ چیز تھی جو ابلیس بندے کے دل میں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ ابلیس جانتا تھا کہ میں مردود ہوا تو اسی وجہ سے ہوا۔ آدم کو سجدہ کرنا مجھے نہیں پتا تھا کہ کیوں سجدہ کرنا، میں رب سے پوچھنے لگ گیا کہ رب کیوں اس کو سجدہ کرنا ہے، اس کو کیوں فضیلت دی گئی، حالانکہ میں مقام و مرتبے میں تجھ سے اس سے زیادہ ہوں۔ تو اس نے حکم نہ مانا اور اس کے سامنے دلیل پیش کرنا شروع کی، مردود ہو گیا۔ تو قرآن کا حکم جب نازل ہوتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا بندہ مومن کے دل میں ایسے ہی وہ شک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور جہاں پر بندے کے دل میں شک آیا، شک کہاں پر آتا ہے؟ انسان کے دل میں آتا ہے۔ شبہات کہاں پر پیدا ہوتے ہیں؟ اعتراضات، سوالات کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ انسان کے دل کے اندر۔ تو فرمایا جب دل انسان کی مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اس نے شک و شبہات کے ذریعے دل کو اپنے قابو میں کر لیا۔ جب شیطان کے قابو میں اس کا دل ہو گیا تو زبان سے وہی کہے گا جو شیطان کہے گا، آنکھوں سے وہی دیکھے گا جو شیطان دکھائے گا، کانوں سے وہی سنے گا جو شیطان سنائے گا۔ وہ چلتا پھرتا اپنے ذہن میں رحمان کا بندہ ہوگا، لیکن حقیقی معنوں میں وہ ابلیس اور شیطان کا بندہ بن چکا ہوگا۔ تو آج اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں میرے دوستوں بزرگوں، آپ کو نظر آئے گا کہ 100% ہماری اکثریت شیطان کے حکم پر چل رہی ہے۔ قرآن کا حکم آ جائے ہم اپنی عقلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور مثال قرآن نے دی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ نے فرمایا لوگوں تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن ستاروں کہا جائے کہ سورج کی عبادت کرتے ہو، یاد رکھنا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تمہیں بھی عبادت کرنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جن کی تم عبادت کر رہے تھے ان معبودوں کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جن کی عبادت تم اس غرض سے کرتے تھے کہ تمہیں بچائیں گے وہ خود جہنم کے اندر پڑے ہوئے، تو تمہاری مایوسی کا حال کیا ہوگا۔ تو یہ بات ہوئی، شیطان نے وسوسہ ڈالا مسلمانوں کے دلوں میں اور کہا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ عابدوں کو ان کے معبودوں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا عیسائی تو کرسچن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں، وہ تو ان کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، خدا قرار دیتے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عابدوں کو ان کے معبودوں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا معاذ اللہ عزیر علیہ السلام کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی تو معبود ہو گئے۔ جب اس طرح کے وسوسے ڈالنا شروع کیے تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں قرآن کے سامنے شک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ جب شک و شبہات پیدا ہوئے تو مردودیت کی طرف، بارگاہ الہی سے تنزلی کی طرف آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ وہ مثالیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، لیکن آج ہمارے زمانے کے اندر کیسے اللہ کے حکم کے سامنے شک و شبہات کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ابلیس ہمیں کیسے شک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا، اب ایک بندہ ہے جس کا دل چاہ رہا ہے میں نماز پڑھنے آؤں،
کبھی آتا کبھی نہیں آتا، اور یہ بارہا ہمارا مشاہدہ ہوا۔ جب ہم کہیں کہ آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں جا رہے، ایک تو مسجد میں جاتا ہوں تو شرم آتی ہے مجھے، لوگ دیکھ کر کہیں کہ کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا تو آج یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، پتہ نہیں کوئی پریشانی آ گئی ہے اس کو، تو لہٰذا اچھا نہیں ہے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں، اور اگر مسجد کے اندر نماز پڑھوں گا تو سب لوگ دیکھیں گے مجھے، تو یہ ریاکاری آ جائے گی نا، دکھانا آ جائے گا دل کے اندر، تو لہٰذا اس دکھاوے سے بچنے کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا تو کیا ہوگا؟ لہٰذا اگر میں گھر میں نماز پڑھوں گا تو میں نے تو بہت بڑا کام کر دیا، میں تو ریاکاری سے بچ گیا، میں تو اس دکھاوے سے بچ گیا۔ حالانکہ وہ جانتا نہیں کہ جس چیز کو شیطان نے اس کی نظروں میں مزین کر کے دکھایا، اچھا کر کے دکھایا، وہ عمل اللہ رب العزت کے خلاف جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مسجد تمہارے قریب ہے اور نماز کا وقت ہو جائے، تم پر واجب ہے مرد پر کہ عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، واجب ہے، یہ سنت نہیں، یہ کوئی آپ کو اختیار نہیں دیا کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں تو برابر ہے، اگر پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو ثواب گناہ نہیں ہوگا، یہ سنت کا معاملہ نہیں ہے، یہ مباح یا مستحب کا معاملہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر نماز کا وقت ہو جائے اور کوئی بندہ مومن جماعت کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے، فرمایا نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ گناہگار ہو رہا ہے، اللہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، ناراضگی کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر مسجد کے اندر آتے وقت ہم کیوں نہیں آتے، یار لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ آج تک نماز تو نہیں پڑھتا تھا، لہٰذا میں گلی کے اندر جب گزروں گا تو سامنے والا دیکھے گا کہ نماز میں جا رہا ہے، مسجد کے اندر آ جاؤں تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھتے ہیں، یار یہ مسجد کے اندر کیسے آ گیا، مذاق کی نیت سے دیکھتے ہیں مجھے، میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو لہٰذا میرا دل نہیں کرتا کہ میں ریاکاری کروں، لوگ مجھے دیکھیں، ریاکاری سے بچنے کے لیے میں گھر کے اندر نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ شیطان ایک برا عمل اس کی نگاہ کے اندر، اس کی غور و فکر کے اندر مزین کر کے دکھا رہا ہے، وہ اچھا عمل چھوڑ کر برا عمل کر رہا ہے، لیکن اپنے دماغ میں وہ اچھا عمل کر رہا ہے۔ تو ایک بندہ جو برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہا، وہ برائی سے کب چھوٹے گا؟ یہ تو وہ بندہ ہے جو سمجھے کہ میں برائی کا کام کر رہا ہوں، ندامت پچھتاوا دل کے اندر ہے تو ممکن ہے کہ اللہ توفیق دے کبھی اس گناہ سے وہ باہر آ جائے، لیکن ایک بندہ گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہا، الٹا وہ اس کو عبادت سمجھ رہا ہے، اپنے لیے تقویٰ اور فضیلت کا معیار بنا رہا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ شیطان کا ایسا حملہ ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ لہٰذا ہمارے وہ آباد، ہمارے نوجوان اکثر ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے، اس لیے میرے دوست یار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہو گیا، مذاق اڑاتے ہیں۔ مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہوں تو سب لوگ دیکھتے ہیں تو نماز کے اندر میرا دھیان ہوتا ہے، لیکن دھیان یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے بندہ کوئی دیکھ رہا ہے، آٹومیٹکلی دل کے اندر خیال آتے ہیں میں مسجد کے اندر نماز پڑھ لوں، یہ ساتھ والا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا نماز کے پڑھنی تو اللہ کی ہے لیکن خیال غیر کا آ رہا ہے، تو لہٰذا اس سے اچھا میں گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں نماز پڑھتے وقت یہ خیال آئے، شیطان یہ حملہ کرے تم پر کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ سامنے والا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دل میں آئے کیا یہ تو ریاکاری ہو رہی ہے، امام غزالی نے فرمایا مثال دے کر کہ اگر تم اس وقت 5 منٹ میں وہ نماز پڑھتے ہو، یہ خیال تمہارے دلوں میں آ رہا ہے، تو وہی نماز تم 10 منٹ میں ادا کرو، اور لمبی کرو نماز، وہ عبادت اور لمبی کر دو، اس لیے کہ شیطان تمہاری اس عبادت کو ہٹانا چاہ رہا ہے، اور میں تم ڈٹ جاؤ اس پر، 5 منٹ والی نماز تم 10 منٹ میں ادا کرو۔ یہ پریکٹیکلی آپ کر کے دیکھیں، جو آباد نئے نماز پڑھنے آتے ہیں، شروع میں تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یار میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، میرا رکوع کرتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، میرا سجدہ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، دیگر ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جب نماز کے اندر مشغولیت ہو جاتی ہے پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی مجھے کون دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، سائڈ پہ کھڑا بندہ دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کھڑا تو بارگاہ الہی میں ہوتا ہے، توجہ بھی اس کی بارگاہ الہی تک چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ بندہ مومن جو نیا اللہ کی عبادت میں آتا ہے وہ بھی کچا ہوتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں اس طرح حملہ کرتا ہے کہ وہ تو ریاکاری کر رہا ہے، اب وہ کچا بندہ جو پکا نمازی نہیں ہے لیکن کوشش کر رہا ہے، اس حملے میں آ کر وہ مسجد سے آنا چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ جماعت لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ پتہ کیسے چلے گا ہمیں کہ شیطان ہم پر کس طریقے سے حملہ کر سکتا ہے؟ یہ علماء نے ہمیں بتایا، قرآن نے ہمیں بتایا، احادیث نے ہمیں بتایا کہ تم پر شیطان کس طریقے سے حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم ان کی صحبت میں بیٹھ کر یہ سنیں تو خدا کی عزت کی قسم شیطان مایوس ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے راستے پر چلائے۔ تو یہ کتنے لوگ ہیں جو اس میں آ جا کے پھنسے ہوئے، جن کے دلوں میں خیال آتا ہے، مسجد میں جاتے شرم آتی ہے۔ کئی لوگ ایسے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں،
مسجد میں آتے ہوئے شرم آتی، لوگ دیکھ کر کہیں گے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو یہ شیطان کا حملہ ہو رہا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اس حملے کا ہم مقابلہ کریں، اس حملے کو اپنے سے دور کریں، اور اگر ایک مرتبہ ایک نماز میں ہم آ رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں خیال پیدا ہو رہا ہے تو 5 نمازوں میں آنا شروع کر دیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے دل سے چیز ختم ہو جائے گا، شیطان مایوس ہو جائے گا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے حملوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر شک کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا اپنی مسجدوں کو بچاؤ 3 چیزوں سے، فرمایا 3 چیزیں تمہاری مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا سب سے پہلے تم نے دنیاوی باتوں اور جھگڑوں سے مسجد کو بچانا ہے۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم مسجد میں بیٹھے اور دنیاوی باتیں کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو، فرمایا ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا یہ جھگڑا کرنا، تمہاری باتیں کرنا مسجد کے اندر آ کر، فرمایا یہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ فرمایا لکڑی کو آگ لگے تھوڑی دیر کے بعد دیکھو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا تم باتیں کر رہے ہو، تم سمجھ لو میں اچھا کام کر رہا ہوں، وہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا پہلا کام کرو اپنی مسجدوں کو لڑائی جھگڑوں سے بچاؤ۔ دوسرا فرمایا اپنی مسجدوں کو تم پاگلوں سے بچاؤ، جن کے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ مسجد کا مقام کیا ہے، جن کو پتہ نہیں کہ اللہ کے گھر کا تقدس کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو، چاہے وہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، فرمایا ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکو، یہ مسجد کا تقدس خراب کریں۔ آخری فرمایا کہ مسجد کے اندر ایسے چھوٹے بچوں کو لانے سے بچو کہ جو مسجد کے تقدس کو نہ سمجھتے ہوں، جن کو پتہ نہ ہو مسجد کا احترام کیا ہے۔ تو یقینی طور پر جن بچوں کو، نہ سمجھ بچوں کو، نابالغ بچوں کو، جن کو مسجد کا احترام نہیں پتا، وہ آ کے بے احترامی کریں گے، بے تقدسی کریں گے، اس کی عزت کو، اس کے احترام کو پامال کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا غور کرو، اگر تمہارے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں تو فرمایا جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ مسجد کے تقدس کو سمجھنے لگ جائے، فرمایا اس وقت تک ان کو مسجد میں نہ لایا کرو۔ اب یہ حکم نازل ہو گیا، علماء نے، ائمہ نے آپ کے سامنے بیان کیا، ہوتا کیا ہے؟ حکم سنا دیا گیا، مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بچوں کو لانا منع ہے۔ اب ہمارے لنڈے کے مفکر جاگنا شروع ہو گئے، یہ جو گلی کوچوں میں مفتی گھومتے ہیں، مفکر، غور و فکر اپنے آپ کو دانشور کہنے والے، یہ کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ کا حکم ہے بچوں کو لانا، تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر بچوں کو نہیں لائیں گے بچے سیکھیں گے کہاں سے؟ یہ وہ جو لنڈے کا مفکر ہوتا ہے نا، وہ جاگا اندر سے۔ حکم کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا، اور اس کے حکم ادھوری شک کون پیدا کر رہا ہے؟ یار بچوں کو نہیں لائیں گے تو بچے سیکھیں گے کہاں سے؟ یہ گلی کوچوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ تو گلی کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، اگر یہ وہاں سے نکل کے مسجد کے اندر آ رہے تو اس میں کیا کمی ہے، کیا غلط ہے؟ تو ہم نے کہا یہ مفکر اس وقت نہیں جاگتا جب منہ سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، یہ لنڈے کا مفکر مفتی اس وقت نہیں جاگتا جب ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جب نماز کا وقت ہو جائے گھر والے سارے سو رہے ہوں، یہ اس وقت نہیں جاگے گا، یہ غیرت مند مفتی نہیں جاگے گا، یہ مفکر اس وقت تک نہیں جاگے گا، جب جھوٹ بولا جا رہا ہے اس وقت تک نہیں جاگے گا، اگر کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، اس وقت تک نہیں جاگے گا، اگر یہ جاگے گا تو صرف اس وقت جاگے گا جب اللہ کا حکم آ رہا ہے، مصطفیٰ کا حکم آ رہا ہے۔ تو یہ روش جو آج ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے قرآن کے ذریعے اللہ نے بتا دی کہ یہ روش اگر تمہارے اندر آ رہی ہے، یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی روش نہیں ہے، یہ جبرائیل کی روش نہیں ہے۔ قرآن نے وہ پورا مکالمہ ہمیں بتایا کہ اگر رب کے حکم کے سامنے تمہاری عقل آ رہی ہے تو سمجھ جانا تم جبرائیل کی صف میں نہیں ہو، تم ابلیس کی صف میں کھڑے ہوئے۔ تو اب سوچیں کہ اس حکم کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے آج کے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسجد کا معاملہ بچوں کو کیوں نہ لایا جائے؟ ہم حدیث سنا کر تھک گئے کہ اللہ کے گھر کو بچاؤ لڑائی جھگڑوں سے، ہم بول کر تھک گئے کہ اللہ کے گھروں کو ایسے چھوٹے بچوں سے بچاؤ کہ جو اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے لوگ، ایسے باغیرت جن کے اندر یہ غیرت پائی جا رہی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کہا جائے کہ اخلاق اور احسانات اور مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ اللہ نے نبی سے زیادہ ہمیں دے دیا، وہ نبی کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے اپنی خدمت میں اس کی اپنی زندگیوں کا، اپنے معاشرے کا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر مصطفیٰ کے حکم کے سامنے اپنی عقلوں کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ شیطان ہم پر حملہ کر رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں ہم تو بہت اچھے انسان ہیں، ہم تو بچوں کا خیال کر رہے ہیں۔ یہ شیطان ڈال رہا ہے، برے کام کو مزین کر کے دکھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان تم پر حملہ ہی ایسے کرے گا کہ تمہاری برائی کے اعمال کو، افعال بد کو، بد کردار کو تمہاری آنکھوں کے سامنے اچھا کر کے دکھائے گا، اور تم اللہ کے حکم کے سامنے سارے کام کر رہے ہوگے، اور اپنے ذہن میں کیا سمجھو گے تم
کہ ہم جو ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، معاشرے کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے سامنے جب ہم اپنی عقل پیش کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کا خالق اللہ ہے، سب سے بڑے محسن کائنات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر انہوں نے کوئی حکم ارشاد فرما دیا ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اگر ان کی زبان سے نکل گیا ہے، ہم سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے ماننے والوں کا حال، یہ ہے صحابہ کا حال۔ لیکن آج ہم پر وہ شیطان حملہ کرتا ہے اور مزین کر کے دکھاتا ہے، اس کی حملے کی زد میں آ جاتے ہیں، اور اپنے کہا جائے کہ اپنے دل کے اندر ہم چوڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا، لیکن پتہ نہیں کہ یہ آنکھ جب بند ہوگی تو پتہ چل جائے گا کیا ہوا۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا تمہارا رب بتائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ یہ تم اپنے دل کے اندر جو فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہو ہم نے یہ کام کیا تو بالکل ٹھیک کر دیا، اللہ فرماتا ہے میرے پاس آؤ، یہ ابھی امتحان کی گھڑی، ابھی تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ غلطی نہیں بتائی جاتی، لیکن فرمایا جب امتحان ختم ہوگا، آؤ گے قبر کے اندر، تمہارے نامہ اعمال کھلے گا تو فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم ہدایت پر تھے کہ گمراہی پر تھے۔ لیکن اس کا ایک کرائٹیریا تو قرآن میں نے بیان کر دیا کہ مصطفیٰ کا فرمان آ جائے، رب کا فرمان آ جائے، فرمایا کرائٹیریا یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر لینا ہے، اپنی عقلوں کو آگے پیش نہیں کرنا۔ تو اس طرح بے شمار ہماری زندگی کے اندر ایسے مسائل آتے ہیں۔ مسجد کا معاملہ ہو، یہ مساجد کی خدمت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کہا جائے کہ مساجد کی خدمت کرنا یہ کوئی عام چیز ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اللہ نے جب اپنے گھر کو بیت اللہ کو بنانا تھا تو ہر اہل غیرت کو حکم نہیں دیا کہ آگے مسجد کو بناؤ، بلکہ فرمایا اے ابراہیم ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے مقدس ہاتھوں سے میرے پاک گھر کی تعمیر کرو۔ ساتھ میں اسماعیل کو لے لو، ہوا کیا؟ پھر انہوں نے خدمت کی، انہوں نے معاملات کیے، اور جب گھر بن گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ گھر بننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار میں نے میرے بیٹے نے تیرے گھر کی خدمت کی ہے، اس کی تعمیر کی ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ ہمارا کمال ہے، یہ تو تیرا فضل کا تو نے ہمیں چنا ہے، لہذا یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ ہوتا ہے کمال، یہ ہمارے گھر ہیں کہ ہم اپنی چار دیواری بنا کر ہم کہیں کہ ہم اس کے مالک بن گئے، ہم اس کے اندر جو مرضی کریں۔ لیکن اگر مساجد کی بات آتی ہے، اللہ جن کو چنتا ہے یہ بہت عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں، عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ امامت کے اندر کہا جائے کہ مسجد کے اندر سب سے بڑا منصب امامت کا ہے، سب سے بڑا منصب امامت کا ہے، کیونکہ امام الانبیاء اس منصب پر فیض کہا جائے کہ اس میں براجمان ہوئے اور اس پر معاملات کیے، اس کے بعد آنے والے جو خلفاء تھے انہوں نے اس پر کام کیا، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ لیکن اگر کوئی اس منصب پر بیٹھنے کے بعد یہ کہے کہ میں اس منصب پر فائز ہو گیا لہذا اس جگہ کا میں مالک بن گیا، تو یہ کام تو فرعون نے بھی نہیں کیا، یہ کام تو نمرود نے بھی نہیں کیا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن کعبۃ اللہ کو اس نے اپنا گھر نہیں بنایا، اس نے مصر کے اندر دربار بنایا اور اپنی عبادت کروانا شروع کی۔ نمرود نے بابل کے اندر اپنا کہا جائے کہ دربار بنایا، وہاں پر عبادت کرنا شروع کی۔ تو یہ وہ کام ہے جو نہ فرعون نے کیا نہ نمرود نے کیا، یہ وہ کام ہے جو اللہ کی بارگاہ میں انبیاء نے کیا، کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کو مقبول ہونے کی دعائیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جس کو اللہ توفیق دے مسجد کی خدمت کرنے کی، تو میرے دوستوں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ لیکن شیطان خدمت کرنے کے بعد دل میں ایک خیال ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر تو نے خدمت کی ہے تو ہی اس کا حقدار ہے، تو ہی اس کا حقدار ہے۔ جیسے گھر کے اندر آدمی حقدار ہوتا ہے تو وہاں بھی براجمان ہونے کی کوشش کرتا ہے، باقی جگہوں پر بھی براجمان ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان ہمارے اعمال صالحات کو اعمال سیئہ میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ انبیاء کا طریقہ یہی رہا کہ انہوں نے خدمتیں کی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ ہم کیا مسجد کو دے دیں گے میرے دوستوں؟ امامت کا منصب سب سے بڑا ہے۔ میں یہاں پر ایک ناچیز بیٹھا ہوں آپ کے سامنے گناہگار سے بندہ، میں یہ سوچنے لگا ہوں میں مسجد کو کچھ دے رہا ہوں، تو کیا دے رہا ہوں میں مسجد کو؟ اگر کوئی یہاں پر خدمت کر رہا ہے تو کیا مسجد کو دے رہا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ میں شاید مسجد کی خدمت کر رہا ہوں تو میں مسجد کا مالک بن چکا ہوں۔ تو میں کیسے مسجد کا مالک بن گیا؟ میں تو یہاں کا خادم ہوں، اللہ نے جب تک توفیق دی ہے خدمت کر رہے ہیں، جب تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے لگے ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے ہمیں چنا، ہمارا کیا کمال پر ہم یہاں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہو یا مدارس کی خدمت ہو، کسی جگہ کی بھی خدمت کیوں نہ ہو، جب تک یہاں پر ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہا جائے کہ اس کی خدمت کی جاتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم اپنی مسجد کا میں نے دیکھا تو غور کیا کہ مسجد کو کون چلا رہا ہے، اس ملک کو کون چلا رہا ہے؟ کیا ملک کے رہنے والوں نے کوئی اس کا حال چھوڑا؟ اللہ ہی چلا رہا ہے اس کو۔
مساجد کو دیکھیں، مدارس کو دیکھو، دیگر جو ہمارے کہا جائے کہ ادارے ہیں ان کو اللہ چلا رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، جب تک اللہ کا فضل ہو وہ چلا رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں اگر خدمت کی نیت سے یہ کام کریں تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتے ہیں۔